جی دوستو، السلام علیکم۔ تو فائنلی پاکستان نے برکس کی ممبرشپ کے لیے اپلائی کر ہی لیا، اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ اس سال جو ساؤتھ افریقہ میں برکس کی سمٹ ہوئی تھی تو اس میں 6 مزید ممبرز کو شامل کیا گیا جو جنوری اگلے سال جوائن کریں گے باقاعدہ طور پہ۔ اس میں ایران بھی ہے، سعودی عرب، یو اے ای، ایتھوپیا، اور انٹرسٹنگ ہو گیا ہے۔ اب پہلے تو اس کے ممبرز تھے برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ۔ تو اب یہ ماشاءاللہ 11 ممالک کی تنظیم ہو جائے گی، اور پاکستان نے یہی کہا ہے کہ جی ہم بھی چاہیں گے کہ اگلے سال تک ہمیں بھی ممبرشپ مل جائے، اور رشیا کی پریزیڈنسی بھی آ رہی ہے، تو ہماری توقعات یہی ہیں کہ روس، چائنا ہماری جو ممبرشپ ہے اس کو سپورٹ کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ ڈیسیشنز جو ہوتے ہیں برکس میں وہ کنسنسس کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، ووٹ نہیں ہوتا کہ بس جو اکثریت نے فیصلہ کر دیا تو فیصلہ ہو گیا، کنسنسس سے ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ کنسنسس ہو پاتا ہے کہ نہیں ہو پاتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنا ہوم ورک کیا ہوگا۔ ہم نے جب اپلائی کیا تو ہم نے میجورٹی ممالک کے ساتھ، ممبرز کے ساتھ ہم نے کنسلٹ کیا ہوگا، خاص طور پہ چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، ساؤتھ افریقہ کے ساتھ بھی، اور برازیل۔ یہ چونکہ وہ کنٹریز ہیں جو پہلے سے موجود ہیں برکس کے، تو ان سے ہم نے بات کی، اور پھر جب نئے ممبرز آئیں گے سعودی عرب، یو اے ای وغیرہ، تو ان سے بھی ہم نے بات چیت کی ہوگی، ایران سے بھی ہم نے سپورٹ کے لیے کہا ہوگا، اور ساتھ ساتھ ایتھوپیا سے بھی۔ تو ویسے تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ پاکستان اس کا ممبر نہ ہو برکس کا، کیونکہ ہمارے اگر بھارت اس خطے میں بھارت ہے، ایران ہے، رشیا اور چائنا، تو پاکستان کو بھی ہونا چاہیے، اور پھر ہمارے خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان اس کا ممبر نہ ہو۔ بلکہ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کل پرسوں کسی بھارت کے اخبار میں، تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی اب بھارت کے لیے ایک مشکل پیدا ہو گئی ہے کہ کیا وہ پاکستان کی ممبرشپ کو پہ ایگری کرے گا، اتفاق کرے گا، اور ساتھ میں یہ بھی ریمارکس تھے کہ پاکستان کیا لے کر آئے گا، پاکستان تو ایک فیلنگ اسٹیٹ ہے، کوٹ آن کوٹ، تو پاکستان کا ہونا کیا فائدہ دے گا برکس کو۔ تو اب اس کے بارے بندہ کیا کامنٹ کرے کہ پاکستان کوئی ایسا چھوٹا موٹا ملک تو نہیں ہے، پاکستان دنیا کا ایک بہت بڑا ملک ہے، اور بڑا زبردست پوٹینشل ہے، اور اگر ہم شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ممبر ہو سکتے ہیں تو ہم برکس کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب جو ہے فیصلہ کرنا بھارت کا کام تو ہے، بھارت نے بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آیا اس پہ خاموش رہے گا یا پھر کوئی پوزیشن لے گا، کیونکہ بھارت کی خواہش تو یہی ہوگی کہ پاکستان اس میں شامل نہ ہو، اور کچھ وہ ساتھ ایک نیریٹیو یہ بھی بلڈ کر رہے ہیں کہ جی پاکستان آ گیا تو پھر وہی پاکستان اور بھارت کے درمیان جو معاملات چلتے ہیں، تو برکس بھی جو ہے اسی کا شکار ہو جائے گی پاکستان بھارت کے تعلقات کی۔ تو یہ کوئی خاص آرگومنٹ نہیں ہے، کیونکہ ہم شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں بھی تو ہیں، اور ہم یونائٹڈ نیشنز میں بھی ہیں، ہم اور بہت سی آرگنائزیشنز میں ہیں جہاں پاکستان اور بھارت دونوں ہی ممبرز ہیں، اور بہت سے انٹرنیشنل ایشو سے پاکستان اور بھارت کی پوزیشن کنورج بھی کرتی ہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو شاید بھارت سے زیادہ افیکٹو ہو سکیں۔ اس وقت تو ایک یہ پرسپیکٹو بھی بلڈ ہو رہا ہے کہ بھارت کے ہونے کی وجہ سے برکس میں اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں یہ اس طرح کام نہیں کر رہی جس طرح ان کو کام کرنا چاہیے، کیونکہ بھارت کا رجحان اس وقت ہوا ہے امریکہ کی جانب، وہ ان کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، کوڈ ہے، اور دوسری ان کے بائیلیٹرل جو تعلقات ہیں ڈیفنس میں خاص طور پہ جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں، اور جس طریقے سے ابھی آپ دیکھیں نا بھارت نے پوزیشن لی ہے فلسطین کے معاملے میں اور اسرائیل کے معاملے میں، بالکل امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے، تو چین اور رشیا میں تو بڑے تحفظات ہیں
بھارت کی جو ہے پوزیشن کو لے کر، اور بڑے وہ کنسرن بھی ہیں کہ بھارت کی وجہ سے برکس اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں اس طرح باتیں آگے بڑھ نہیں پا رہی جس طرح کہ چین چاہتا ہے، رشیا چاہتا ہے۔ تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ بھارت اس وقت ایک بڑا امپیڈیمنٹ ہے۔ تو یہ کہنا کہ پاکستان کیا ٹیبل پہ لائے گا، پاکستان چین اور رشیا اور سعودی عرب اور یو اے ای، ہمارے تو بہت سی بلکہ ایجپٹ بھی نیا ممبر بنا ہے، تو ہماری تو پوزیشنز بڑی زبردست کنورج کرتی ہیں، چاہے وہ افغانستان کا معاملہ ہو، چاہے وہ اور بہت سے ایشوز ہیں، کلائمیٹ کے ایشوز ہیں، اس میں بھی پاکستان اور بھارت کی پوزیشن ایک ہی ہونی چاہیے، کیونکہ دونوں ممالک، خاص طور پہ پاکستان تو بہت سفر کر رہا ہے اس معاملے میں۔ تو اور پھر دہشت گردی کے ایشوز بھی ہیں جس میں ہمارے بھی بڑے سیریس کنسرنز ہیں۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کس طرح اس کو رسپونڈ کرتا ہے۔ اب یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ اوپنلی یا تو دوسرے ممالک کے ساتھ اوبویسلی بیہائنڈ دا سین وہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ یہ جو ممالک ہیں برازیل اور ایجپٹ اور ایتھوپیا، یہ پاکستان کو سپورٹ نہ کریں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہاں سے ہمیں سپورٹ نہ ملے، یا پھر آبجیکٹ کوئی اور ملک کرے۔ یہ بھی بھارت کی کوشش ہوگی کہ ان کے ساتھ کوئی اور ملک بھی کھڑا ہو جائے جو کہ پاکستان کی ممبرشپ کو چیلنج کرے، کیونکہ اگر وہ اکیلے کریں گے تو آئسولیٹ ہو جائیں گے۔ تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ کوئی اور ملک بھی اوپنلی پاکستان کی مخالفت کرے۔ اب وہ ملک کون سا ہو سکتا ہے، مجھے سچی بات ہے کہ کوئی نظر نہیں آتا۔ کیا ایران اوپنلی پاکستان کی مخالفت کرے گا، یا مصر کرے گا، ایتھوپیا کرے گا؟ کون سا ملک ہے جو کہ اوپنلی، یا یو اے ای کرے گا، سعودی عرب کرے گا، چین کرے گا، روس کرے گا، ساؤتھ افریقہ، ایون ساؤتھ افریقہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ساؤتھ افریقہ نے ایک لحاظ سے جو فلسطین نے پوزیشن لی ہے اس پہ ان کے اور پاکستان کے جو ہیں کنورج ہوتے ہیں۔ تو میرا اپنا خیال یہی ہے کہ بھارت اس معاملے میں آئسولیٹ ہو جائے گا، اور شاید وہ اس میں خاموشی رہے اور ٹیسٹلی ایگری کر جائے کہ جی ہم نے یہ سپورٹ، ہم نے نہ، اس پہ ہماری کوئی پوزیشن نہیں ہے، تو کنسنسس کا حصہ بن جائیں۔ لیکن یہ ہوگا بھارت میں انتخابات کے بعد ہی، اور بھارت میں انتخابات اپریل مئی کو ہوں گے، اور اس کے بعد جو نئی حکومت بنے گی تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ممبرشپ مل جانی چاہیے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان نے یقیناً، ہمارے فارن آفس نے پورا اپنا ہوم ورک کیا ہوگا، اور اس کے بعد ہی ہم نے اپلائی بھی کیا اپنی فارمل طریقے سے، اور پھر ہم نے اس کو پبلک بھی کیا۔ سو لیٹس سی what happens at the end of the day. Thank you very much.